Okay, Hasan, let's discuss question number 6. Discuss the main features of political culture of Pakistan. ٹھیک، اب یہ سوال بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے، سمپل ہے، اور اس میں پارٹس زیادہ نہیں ہے. سمپلی بولا گیا ہے کہ پولیٹیکل کلچر پاکستان کا، اس کے جو مین فیچرز ہیں وہ آپ ڈسکس کریں. اور پہلے تو اس ورڈ ڈسکس کو تھوڑا سمجھنا ہے ہمیں کہ ڈسکس کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو ایک تو کمپیریزنس، سملرٹیز اس میں ڈسکس کرنی ہے، ایگزامپلس آپ کو ڈسکس کرنے ہیں. مطلب ایک آپ صرف ماضی کی طرف نیریٹو میں نہیں جائیں گے، آپ اس کو انالیٹیکلی پورے سچویشن کو ڈسکس کریں گے. اب اس سوال کو حل کرنے کا ایک بڑا اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے تو وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ دیکھیں مین فیچرز، ڈسکس مین فیچرز آف پولیٹیکل کلچر اور پاکستان. تو پہلے آپ کلچر کو تھوڑا ڈیفائن کریں. انٹروڈکشن کے بعد جب آپ انٹروڈکشن دیں گے پورے سوال کا، اس کے بعد جو فرسٹ ہیڈ لائن آپ دیں، آپ اس کو تھوڑا یہ بتائیں کہ واٹ از کلچر. تو کلچر جتنا میں نے پڑھا ہے، اور کلچر کی ایک ایکسیپٹڈ ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ کلچر از ٹیکن فرام ٹو کلٹیویٹ، مطلب بیہیویئر کلٹیویٹ ہوتے ہیں اور ہمارے پیٹرنس، نارمس کلٹیویٹ ہوتے ہیں. اور کافی ٹائم پہ وین generally in common when they are accepted and followed and practiced, so this becomes the culture. تو کلچر عموماً زیادہ ٹائم لیتا ہے ایکشن اور ہیبٹ سے. تو آپ تھوڑا کلچر کو بتائیں گے کہ کلچر ایک پرماننٹ فیچر ہے کسی انسان کا، اور عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ کسی سوسائٹی کا یا نیشن کا. تو آپ کلچر کو تھوڑا ڈیفائن کریں گے. اس کے کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو جس طرح لینگویج ہے، جس طرح ریلیجن ہے، جس طرح آپ کی سوشل گیدرنگس ہیں، سوشل نارمس ہیں، پولیٹیکل نارمس ہیں. تو ابھی یہ آپ سے صرف اسپیسیفک کر کے ایک چیز پوچھ رہا ہے کہ پاکستانی پولیٹیکل کلچر کیا ہے، مطلب اس کے مین فیچرز کیا ہیں. اب جب ہم اس کو تھوڑا بگنرز کے حوالے سے یا کسی بھی ایڈوانس بچوں کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے، پیرنٹس کے حوالے سے، تو یہ ہوگا کہ دیکھیں پولیٹیکل کلچر اور اس کے مین فیچرز، اس میں ایلیمنٹس ہم ہاں. تو آپ پہلے تو ان کو مین فیچرز بتاؤ گے کہ پولیٹیکل کلچر کے ہمارے مین فیچرز ہیں کیا. اور یہ ضرور نوٹ کیجئے گا کہ آپ اس میں کرنٹ اتنا نہیں دے سکتے، آپ اس میں ایسا بھی نہیں دے سکتے جو کل کوئی کرنٹ ایشو تھا. آپ بولیں گے کہ ہمارے 1947 سے لے کے ابھی تک ایک پرماننٹ طور پہ کوئی پولیٹیکل کلچر کیا رہا ہے. جیسے میں آپ کو تھوڑا سا مثال دے کے پھر آگے چلتے ہیں. جیسے ہماری جو پولیٹیکل کلچر ہے وہ تھوڑا فیوڈل بیس ہے، مطلب جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں دے یوزلی ہولڈ دے آر دی لینڈ لارڈس. تو یہ ایک کلچر کا پارٹ ہے پولیٹیکل ہیں یا سرمایہ دار ہیں، سرمایہ دار، انڈسٹریلسٹ ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ ہماری پولیٹیکل کلچر کا ایک حصہ ہے کہ ہمارے ہاں پولیٹکس کون کرتا ہے اور وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ پرماننٹ فیچر ہے. مطلب ایسا بھی نہیں ہے کہ اچانک سے یہ چینج ہو گیا اور ابھی کوئی اور کر رہا ہے. اس طرح سے اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے، آگے چل کے بھلے چینج ہو لیکن وہ 1947 سے ہی آپ دیکھ لیں. وہ جو صاحبزادہ لیاقت علی خان، تو وہ کوئی غریب آدمی تو نہیں. لیاقت علی خان اور ایون مسلم لیگ آپ دیکھیں گے وہ بھی تو نواب تھے، سارے نواب، محسن الملک، وقار الملک، یہ سارے نواب. اور ویلدی تھے، یا سر جو تھے، جی سر شاہنواز دیکھیں، آگے بھٹو فیملی دیکھیں، سر آغا خان دیکھ لیں. ابھی بھی آپ دیکھیں نا، نواز شریف فیملی دیکھیں اور زرداری فیملی دیکھیں، اور آپ پی ٹی آئی تو ابھی آئی ہے. تو اس کے اگلے تو سر میرا خیال ہے یہ صرف پاکستان تو نہیں بلکہ انڈو پاک دونوں کا یہی کلچر ہے نا. لیکن ہم تھوڑا کمپیریٹو بھلے جائیں، لیکن سوال پہ ہمیں رہنا ہے کہ بھئی مین فیچرز پولیٹیکل کلچر. تو ابھی آپ جیسے میں نے مثال دیا کہ آپ اس کو تھوڑا سمجھیں کہ پولیٹیکل کلچر ہوتا کیا ہے، اس کے بعد آپ مین فیچرز پہ آ جائیں. تو پاکستانی پولیٹیکل کلچر کے مین فیچرز کو میں نے تو پازیٹیو اور پازیٹیو نیگیٹو تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن دو حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کیا. ایک اچھے جو اسپیکٹس ہیں پولیٹیکل کلچر کے، اور ایک وہ ہے جس پہ ڈیبیٹیبل ہے، جس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. آپ ڈائریکٹلی نیگیٹو ان کو نہ بولیں. جیسے ابھی میں آپ کو پازیٹیو والے تھوڑے پولیٹیکل کلچر کا فیچر بتا دوں، مین فیچر. جیسے ہماری پولیٹیکل جو کلچر ہے وہ ڈائیورس ہے. یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ ہم مطلب
جو مینارٹیز ہیں وہ بھی پولیٹیکل کلچر میں، جو نیشنلٹیز میں ڈیوائیڈیڈ ہیں، فار ایگزامپل سندھی لینگویجز کی بنیاد پہ وہ بھی ڈائیورس ہیں، ریلیجن کی بنیاد پہ مینارٹیز بولا ہے، تو ایک تو ڈائیورس ہے ہمارا پولیٹیکل کلچر، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا پولیٹیکل کلچر یہ ہے کہ پاپولر ہے، مطلب الیکشن میں ایسا ہوتا ہے شروع سے لے کے ابھی تک سب کو پتہ چل جاتا ہے، عام سٹیزن سے لے کے بچوں کو بھی گراس روٹ لیول پہ لائک عید ہوتی ہے، کوئی سیلیبریشنز ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں الیکشن ہو رہا ہے، تو یہ پاپولر پولیٹکس جو اس حوالے سے یہ گلیوں میں ماس اویئرنیس یا ماس موبلائزیشن اور کیمپین، اسپیشلی جو آپ کیمپین کرتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ ہمارا پولیٹیکل فیچر ہے کہ یہ پورے پاکستان کے گراس روٹ لیول پہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی الیکشن ہو رہا ہوتا ہے، تو ایک تو یہ بھی اچھی چیز ہے کہ لوگوں کو پولیٹیکل اویئرنیس آ سکتی ہے۔ اور پھر تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل کلچر میں کو ایگزسٹنس زیادہ ہے، مطلب کو ایگزسٹ پیسفل کو ایگزسٹنس، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی جو بھی کیمپینز کرتے ہیں اور نکلتے ہیں کام پہ، وہ کسی بھی سیکٹ سے ہوں یا مذہب سے ہوں، وہ فریلی اس کو اپنا پاپولر کرتے ہیں، اپنی بتاتے ہیں کہ بھئی ہمارا موٹو یہ ہے، ہم اس طرح سے مینیفیسٹو بتاتے ہیں، تو اس میں کوئی رکاوٹ عموماً نہیں ہوتی۔ تو یہ دو تین چیزیں جو ہماری پولیٹیکل کلچر ہے اور اچھا پولیٹیکل کلچر، ملٹی پارٹی سسٹم ہے، ملٹی پارٹی، ایگزیکٹلی، یہ بھی ایک اچھا فیچر دیکھیں آپ، جس طرح آپ برٹن میں دیکھیں یا یو ایس میں دیکھیں، ہاں تو وہ 2 پارٹی بائی پارٹی ہے، جیسے رشین 1 پارٹی، تو اس طرح سے، تو یہ اچھی چیزیں ہماری مین فیچر آف پولیٹیکل کلچر، جس کو ہم ڈسکس کر کے ایگزامپلس دے کے کمپیئر کر کے، جیسے ہم ابھی کمپیئر کر رہے تھے انڈیا سے، یا مطلب ہاؤ ڈو یو سی ہیرو ورشپنگ اینڈ لیگیسی، یہ بھی میرا خیال ہے تھوڑے ایلیمنٹس ہیں، اس کو بھی تھوڑا آپ ذرا ہائی لائٹ کریں۔ کیریزمیٹک جو ہماری، جیسے بھٹو فیکٹر ہے، لیگیسی وہی چلی آ رہی ہے، ہاں وہ میں آپ کو دوسرے حصے میں بتا رہا ہوں۔ اب یہ میرے خیال سے گڈ اسپیکٹ آف پولیٹیکل کلچر ہے۔ اب جو جس پہ ڈیبیٹیبل ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا پولیٹیکل کلچر ڈائنسٹک ہے، ایک دوسرا کہ کاسٹلی ہے، دو یہ بھی پرماننٹ فیچر ہے ہمارے پولیٹیکل، اور تیسرا کہ اس کو ڈیفائن بھی کرتے جائیں گے۔ جی اوکے۔ ڈائنسٹک پولیٹکس یہ ہے کہ دیکھیں، مطلب جو بادشاہ نظام ہوتی ہے کہ بھئی بادشاہ کا پھر بیٹا آ کے سربراہ بنے گا، پھر اس کا بیٹا بنے گا، تو آپ دیکھیں گے ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے یہ اس طرح سے، بلکہ سر شاہ نواز سے لے کے، ہاں مطلب 1940 ہمارے ہاں سندھ کی تاریخ میں اور پاکستان پہلے کی تاریخ میں تو بالکل ڈائنسٹک ہے، اور اس کو ہی ہم نے ایڈاپٹ کیا ہوا ہے بعد میں بھی 1947 میں، تو سر شاہ نواز، ذوالفقار علی بھٹو، اور اس طرح سے نواز شریف کا بھی اس طرح ہے کہ اس کا اور اس کی بیٹی اور شہباز شریف، اس طرح سے چلتا رہا۔ ابھی تھوڑے ٹرینڈز چینج ہو رہے ہیں، لیکن پرماننٹ جو پاپولر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی ڈائنسٹک پولیٹکس رہی ہے، اور ایم کیو ایم والے شاید ڈائنسٹک نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ایتھنک بنیاد پہ بھی ہماری پولیٹکس ہوتی ہے، تو وہ میں آگے چل کے وہ بھی ایک بتاؤں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا پولیٹیکل کلچر ایتھنک بیسس پہ بھی ہے۔ اب دیکھیں کہ 2008 کی الیکشن دیکھیں یا 2013 اور 2017-18، اب دیکھیں گے کہ جس بھی پروونس میں سوائے اس الیکشن کے جس بھی پروونس میں جو کمیونٹی رہتی ہے وہ کمیونٹی وہاں کا الیکشن جیتتی ہے، اسپیشلی پروونشل تو وہ جیتتی ہے، جیسے سندھ میں پیپلز پارٹی اور کے پی کے میں پشتونس، اور جو بھی پشتون کی زیادہ پاپولر پارٹی ہے، اور وہاں پہ پی ایم ایل این، تو ان کی پروونشل حکومتیں بنتی آئی ہیں، تو یہ اس طرح کا بھی ہمارا ایک ایتھنک پولیٹیکل فیچر ہے ہمارا پولیٹکس کا۔ اب کاسٹلی بھی ہے ہمارا پولیٹیکل another main feature of political culture of Pakistan is that it is costly، کہ آپ دیکھیں کیمپین پہ جتنی گاڑیاں یوز ہوتی ہیں، جتنے پمفلیٹس یوز ہوتے ہیں، تو نارمل بندہ جو بالکل غریب ہو وہ شاید اس طرح سے کیمپیننگ نہیں کر سکتا،
تو ایک پاپولر کاسٹلی ایک لیکن گورنمنٹ کے لیے بھی الیکشنز کو لانچ کرنا بلینس آف روپیز ور گیون ٹو دی الیکشن کمیشن آف پاکستان، کیونکہ آپ کو لوگوں کو دینا ہوتا ہے، پھر جو سیکیورٹی اس میں لگتی ہے، تو اس طرح سے کینڈیڈیٹ کے لیے بھی ایشوز ہیں کاسٹ کے حوالے سے، اور گورنمنٹ کے لیے بھی ایشوز ہیں، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کے لیے بھی کاسٹ کا بڑا ایک تو اس پہ میرا خیال ہے کروڑوں نہیں بلکہ اربوں میں. جی بالکل، اٹ از ان بلینس. اور دوسرا ہمارا پولیٹیکل کلچر میل ڈومینیٹڈ ہے. میل ڈومینیٹڈ کیسے؟ اس کی ایک ایویڈنس ہے سمپل سی، وہ یہ کہ دیکھیں باقی جنرل سیٹس ہیں لیکن وومن کے لیے کوٹا ہے. ہونا تو یہ چاہیے، اور کافی کنٹریز میں ہے کہ وومن بھی جنرل سیٹس میں، مطلب وہ بھی جنرلی جا کے کسی بھی سیٹ پہ کھڑی ہو کے پولیٹکس کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ کوٹا ہے. اور کوٹا وہ 10% ہے، پھر 17% ہوا 17. تو ابھی 17% بھی دیکھیں وومن کا، باقی پرسنٹ میل ہے، اور اس 17 میں بھی زیادہ تر ڈومینیٹڈ میل ہے. مطلب ایز اے کینڈیڈیٹ ڈومینیٹڈ میل ہے، ایز اے MNA MP ڈومینیٹڈ میل ہے. ان کے لاز، ان کی ڈسکشن، ان کی باتیں زیادہ تر اسمبلیوں میں سنی جاتی ہیں. اور وومن اس طرح سے کیمپین نہیں کر سکتی جس طرح سے مرد کرتا ہے اب باہر جا کے اور ایک انفلوئنشل طریقے سے. تو اس حوالے سے میل ڈومینیٹڈ ہے. اور فیوڈل میں نے آپ کو بتایا. اور پولیٹیکل فیچر پاکستان کا آپ 1947 سے دیکھیں گے ابھی تک کہ ایک پرماننٹ فیچر ہے، الیکشن کے ٹائم پہ وہ فیچر نظر آتا ہے، وہ یہ کہ ہمارا ٹرن آؤٹ کم ہے. مطلب ٹرن آؤٹ پولیٹیکل ہماری پولیٹکس میں 50 سے بلو ہی ہے. تو یہ باقی ممالکوں میں اتنا نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ہاں ٹرن آؤٹ، جو مطلب ٹرن آؤٹ کا مطلب یہ ہے سارے اسپیرنٹس کے لیے کہ بھئی کتنی پرسنٹیج آپ کی پاپولیشن سے ووٹ کر رہی ہے. 22 کروڑ میں سے صرف 11 کروڑ ووٹ دینے جاتے ہیں، باقی جاتے ہی نہیں. اور 11 سے بھی کم جاتے ہیں ویسے ہمارے. اور دوسرا پولیٹیکل ہمارے کلچر میں ایک نیگیٹو آپ بولنے کے ایک فیچر ہے، وہ یہ کہ ہماری الیکشنز پہ جو بکس لکھی گئی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ الیکشنز میں ریگنگ کا یہ بڑا رہا ہے ہمارے. مطلب کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ابھی تک ہاری ہوئی پارٹی، ابھی تک کوئی بھی ہاری ہوئی پارٹی یہ بولے کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن تھا اور یہ حال ہے. ایون جو 1970 والا الیکشن تھا اس میں بھی یہی تھا. کافی پہلے بھی ایوب خان اور جو فاطمہ بول تو ریگنگ کے ایشوز، تو یہ بھی ایک فیچر ہے. اور اسی حوالے سے بلیم گیمنگ بھی ہوتی ہے. اور لاسٹ جتنا میں نے اس سوال کے، کیونکہ آپ کو صرف 30 منٹ 35 منٹ ہوتے ہیں لکھنے کے لیے، ادروائز آپ زیادہ لکھ سکتے ہیں. تو اس میں ایک ہمارے پولیٹیکل کلچر میں ملٹری باقی کمپیریٹیولی دنیا کے ممالک کے حساب سے کی زیادہ انوالومنٹ ہے. اس کے کازز کانسٹیٹیوشنل بھی ہیں، پولیٹیکل بھی ہیں، اور کافی سوشل بھی ہیں، یہاں کے نارمس بھی ہیں اپنے. تو یہ ایک ملٹری کا پولیٹکس میں ہونا بھی ایک پولیٹیکل مین فیچر ہے ہمارے پولیٹیکل کلچر کا. تو یہ پازیٹیو اسپیکٹس اور ڈیبیٹیبل اسپیکٹس آپ لکھیں گے دونوں، اور آپ بتائیں گے ان کو کہ یہ تھوڑے ریلیٹیولی پرماننٹ فیچرز ہیں. اور اگر آپ کو اچھا کوئی فیچر نہیں لگ رہا مین فیچر میں، تو آپ کو سجیسٹ کریں کہ یہ چینج ہونی چاہیے، اور مثال دے کے پروو کریں کہ باقی ممالکوں میں بھی اس طرح سے چینج ہوئی ہے، جہاں اگر ایسا نہیں ہے تو اس طرح سے. اس میں ایک ایلیمنٹ اگر ہم اور اس میں ایڈ کر دیں، رول آف اپوزیشن، اس پہ جی ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. بالکل. تو آپ دیکھیں گے کہ اگر PPP کی حکومت ہے تو PMLN فار دی ریسٹ آف 5 ایئرس اپوزیشن ویسے ہوتی ہے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کے لیے، تاکہ گورنمنٹ اپنے ڈیسیژن درست کرے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ لیگ پولنگ ہے اور الزامات لگانا ہے اور اپنے پروجیکٹس ریجیکٹ کروانے ہیں اور کرنے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ کبھی پاکستانی اپوزیشن، پولیٹیکل جو اپوزیشن ہے گورنمنٹ کی، اس نے آ کے بولی ہو کہ یہ 5 کام اچھے بھی ہیں. اس طرح سے نہیں ہوا، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اس طرح سے شاید نیکسٹ جو الیکشن ہونے والی ہے اس میں ہم نہ آئیں اور لوگ پھر. تو اپوزیشن ایکچولی کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوتا جو موجودہ حکومت کا اپریشیٹ کرے، ایڈمائر کرے، بلکہ اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ
بال کی کھال نکالے اور کسی نہ کسی طرح ان کی لیگ پولنگ کرے تاکہ اگلے الیکشن میں قوم یہ سمجھے اور میڈیا کے تھرو دوسرے ان کو ایک ایجنڈا مل جائے. ہاں ایک مل جائے کہ بھائی دیکھو ہم نے پہلے بولا تھا یہ فیل ہو گئے یا فیل ہوئے یا کام نہیں کرے تو ابھی اس ٹائم آپ ہمیں دیں موقع تو ہم آپ کو اچھا. سر ہارس ٹریڈنگ کے ایلیمنٹ کو آپ کس طرح کا؟ ہارس ٹریڈنگ ابھی دیکھیں جس طرح سینیٹ میں ہوئی اس حکومت میں میرا خیال ہے یہ بھی ایک نہیں پرومیننٹ فیچر ہے. فیچر ہے بالکل ایسے میں کافی رہتے ہیں بالکل. یہ تو بڑا اچھا فیچر ہے ویسے ہے بھی صحیح. تو آئیڈیلی دیکھیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے ایک آئیڈیل پولیٹیکل سسٹم میں ڈیموکریٹک سسٹم میں لیکن ہمارے یہاں ہوتی ہے اور اس کے نیگیٹو اثرات ہی ہوتے ہیں کیونکہ جو پارٹیز اپنی مینیفیسٹو جو ہے وہ بڑا کلیئر کر کے آتے ہیں کہ ہم کلیئر ہیں کلین ہیں اور پھر یہ چیزیں ہوں تو ظاہر سی بات ہے تو پھر وہی میں نے بولا پھر پولیٹکس ہو جائے گی ان کی جن کے پاس پیسہ ہے تو یہ کاسٹلی کا اس سے بھی ہم ریلیٹ. ہارس ٹریڈنگ اور فلور کراسنگ یہ دونوں جو ہیں یہ مطلب یہ بھی ایک میرا خیال ہے بڑا پرومیننٹ فیچر ہے اور جس ڈیبیٹیبل ہے ڈیبیٹیبل تو نہیں اس کو ہم بھلے نیگیٹیولی لکھیں کہ یہ غلط ہے اور نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ اس طرح سے جو ایک پولیٹیکل کلچر اچھا بننا چاہیے وہ اس طرح کا جمہوریت کا حسن ہاں وہ نہیں بن پا رہا. جمہوریت کا حسن خراب ہو جاتا ہے. بہت شکریہ احسن صاحب.